کہ اگر آپ الکوہل پیتے ہیں تو وہ ناجائز یا حرام نہیں ہے؟ یہ جائز رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا؟ 95% جو ہے یہ خواجہ سرا جو ہمیں روڈز پہ نظر آتے ہیں یہ در حقیقت مرد حضرات ہیں۔ یہ شارٹس کیا خواتین پہن سکتی ہیں؟ کیا خواتین کے لیے یہ جائز ہوگا؟ الکوہل شراب نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، استی عبد القوی صاحب میرے ساتھ اس وقت سکردو میں موجود ہیں، اور مفتی صاحب سے جیسے ہی ملاقات ہوئی تو ہمارا جو مقصد تھا ان سے ملنے کا کہ ان سے پوچھا جائے کہ آج کل نوجوان، جس میں بھی شامل ہوں، میں نے یہ شارٹ پہنی ہوئی ہے اور شارٹس میں نے ساتھ پہنا ہوا ہے، اس حوالے سے مفتی صاحب کوئی فتویٰ دیجیے گا، بتائیے گا کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے یہ پہننا مردوں کے لیے؟ مفتی عبد القوی صاحب کی پورے علم کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ کوئی شک نہیں۔ میرے نبی رحمت کا بھی یہی فرمان ہے بار بار کہ جناب کیا ہے جس سرا آسانی پیدا کرو۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ناف سے لے کے جہاں تک یہ آپ کی شرٹ ہے یہ شریعت کے عین اصولوں کے مطابق ہے۔ جب اس کو اس طرح آپ پہن لیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں، تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، گوڈا کہتے ہیں، ہاں، گوڈا سے لے کے ناف تک اگر آپ کا جسم ٹپا ہوا ہو، باقی پورے جسم پہ کچھ نہ ہو، پھر بھی آپ اگر نماز ادا کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ خواتین کے حوالے سے کافی آپ چرچا میں رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا یہ شارٹس کیا خواتین پہن سکتی ہیں؟ کیا خواتین کے لیے یہ جائز ہوگا؟ خواتین کی جو باؤنڈری ہے نا سطر کی، وہ ہے۔ مردوں کے لیے جو سطر کی باؤنڈری ہے، جو مسئلہ میں نے بتایا یہ مردوں کے لیے ہے جی، اور اگر اسی طرح کوئی خواجہ سرا ہے لیکن مردوں کے قریب ہے تو اس کے لیے بھی یہی سطر کی باؤنڈری ہوگی۔ لیکن خواتین کے لیے شریعت نے صرف 3 چیزیں، ایک چہرہ جی، اور ایک جناب یہ ہتھیلی اور ایک جناب پاؤں کا حصہ، اس کے علاوہ جو باقی پورا جسم ہے خواتین کا اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام جو ہے وہ عصمت کا، شرافت کا، پاک دامنی کا اور خواتین کے احترام کا دین ہے۔ مفتی صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ آج کل خواجہ سراؤں کی جو بات ابھی ہماری اس گفتگو میں چلی، آج کل خواجہ سرا خواتین کے حلیے میں سڑکوں پہ ایسے بے حیا جو ڈریسز پہن کے نکلتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ درست کر رہے ہیں؟ کیا خواتین کی تذلیل نہیں ہو رہی ان کے اس گھناؤنے عمل سے؟ آپ کے تو علم میں ہے کہ میں نے ہمیشہ ٹیلی ویژن پہ خواجہ سرا کے لوگوں کے فضائل بتائے ہیں، ان کی تربیت بھی کی ہے۔ اصل میں جس طرح کے ہمیں خواجہ سرا روڈزوں میں ملتے ہیں، یہ چونکہ میرا ان سے ایک محبت کا ایسا تعلق ہے کہ وہ میری عزت کرتے ہیں کہ جی مفتی صاحب نے ایک ایسے عالم ہیں جنہوں نے ہمارا تذکرہ کیا، ہمیں عزت دی معاشرے میں۔ اور 95% جو خواجہ سرا ہمیں روڈ پہ ملتے ہیں یہ مرد ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 1 2 3 بچوں کے باپ ہوتے ہیں۔ چلو بہرحال یہ تو آج کل چونکہ مصنوعی دور ہے نا، تو فلاں جگہ ٹیکہ لگا لیا تو فلاں چیز ہو گئی، فلاں جگہ ٹیکہ لگا لیا فلاں چیز ہو گئی۔ تو اگر ان خواجہ سراؤں کو دیکھا جائے، کیونکہ ان کی جو گرو تھی الماس بوبی، ان کے ساتھ بھی میرا بڑا تعلق رہا، کئی پروگرام میں ہمارے ملتان کے اندر ایک گرو بھی ہے، ان کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے۔ تو 95% جو ہے یہ خواجہ سرا جو ہمیں روڈز پہ نظر آتے ہیں یہ در حقیقت مرد حضرات ہیں۔ انہیں مردوں کی طرح رہنا چاہیے اور مردوں جیسے لباس استعمال کرنا چاہیے۔ مفتی عبد القوی صاحب ایک عالمی شہرت یافتہ ایک عالم ہیں، ان سے میں ایک سوال بڑا اہم پوچھنے جا رہا ہوں، تھوڑا سخت اور تنگ ضرور ہوگا سر، مجھے بتائیے گا خواتین اور خواجہ سراؤں کے حوالے سے آپ کنٹروورسیز کا شکار ہوتے رہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں آپ پیچھے چھڑاتے ان چیزوں سے؟ اب یوں کہیں کہ مفتی عبد القوی صاحب وہ ایک آفاقی عالم ہیں جو ہر طرح کے شعبہ جات میں ہر طرح کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے میرا فتویٰ سنا ہوگا، یہ جناب اپنا رشیا سے لے کے افغانستان تک کتنے ہمارے مسلم ممالک ہیں، کیا ازبکستان، تاجکستان، انہوں نے مجھ سے پوچھا، ان کے چیمبر آف کامرس کا مجھے فون آیا صدر کا کہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، تو ہمارے ہاں ووٹ کا میرے خیال میں یہی نام ہوا، یہ بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے جو فتویٰ دیا بڑی جرات کے ساتھ آج آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جس میں الکوہل ہوگا وہ سمجھو شراب، دارو اور خمر نہیں ہے، جو ایسا مشروب ہو جس کے اندر الکوہل نہ ہو پھر وہ جناب نشہ دے تو وہ شراب ہے۔ تو الکوہل شراب نہیں ہے، الکوہل ایک نشہ آور مشروب ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہوموپیتھک جتنی ادویات ہیں ان کے اندر الکوہل موجود ہے، آپ کے پرفیومز کے اندر الکوہل موجود ہے، تازہ جو بیماری گزری ہے اس کے اندر خود ہم جناب الکوہل والا جناب وہ استعمال کرتے تھے، پرفیوم کہہ دیں یا جو کہے، پھر نماز جمعہ جا کے میں پڑھاتا تھا۔ تو الکوہل جو ہے
وہ شراب نہیں ہے، وہ دارو نہیں ہے، وہ خمر نہیں ہے. ہاں اگر ایک مقدار تک استعمال کیا جائے تو وہ نشہ آور ایک مشروب ہے. جی تو دوائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری صحت بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. الکوہل اصل میں اس لیے ہے کہ جس کے اندر الکوہل پڑ جائے چاہے وہ 50 سال تک بھی وہ مشروب پڑ رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا. سر آپ کی اس بات سے یہ جواب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ الکوہل پیتے ہیں تو وہ ناجائز یا حرام نہیں ہے؟ نہیں، ناجائز اور حرام نہیں ہے اس وقت تک جو قرآن نے کہا کہ جب تک آپ کی کھوپڑی درست رہے اور آپ کی زبان درست رہے. جی تو خدا نخواستہ ایسا کوئی نشہ آور اس کے اندر تمباکو بھی ہے، جب عقل تک پہنچے ان کے اثرات اور زبان تک وہ منفی اثرات کی وجہ سے پھر یہ حرام ہے. پھر حرام ہے. سر آخری آپ سے ایک سوال لازمی، بہت ہی لازمی سوال ہے. آج کل گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ٹرینڈ چل پڑا ہے ہر جگہ پہ، پاکستان کے اندر تو بہت عام ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اس حوالے سے کوئی بتائیے گا کیا یہ جائز رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا؟ میرے بچے بوائے اور گرل فرینڈ کی اصطلاح تو آپ سے آئی ہے. جی اسلام نے متع اور استمتاع کی اصطلاح پہلے دی ہے. بالکل. ہمارے اہل تشیع علماء کے ہاں متع، مفتی عبدالقوی کی تحقیق کے مطابق سورۃ النساء کی آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ہم نے تو متع اور استمتاع کی اصطلاح قرآن نے پہلے دی ہے. جی تو پھر ہم بوائے اور گرل فرینڈ کے چکر میں کیوں جائیں؟ درست. آپ یہ کہیں کہ متع بھی حلال ہے، استمتاع بھی حلال ہے، اور ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. جی تو یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب، عالمی شہرت یافتہ کے عالم ہیں، اور آج سر راہ چلتے چلتے ہمیں یہ اسکردو میں ملے. بہت اچھی گفتگو اور سر بہت نالج آپ سے ملی. آپ کا بہت شکریہ. اور ہم آپ کو اسپیشلی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے کیپٹل سٹی مظفر آباد میں